اچھا دیکھیں، ہمارا موسٹلی جو ہے نا ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ شادی میں بندش ہے تو شاید کالا جادو ہے، یا جاب نہیں ہو رہی تو شاید کالا جادو ہے. میں نے کہا نا دیکھیں، شیطان آپ کے سامنے کب کھیلتا ہے؟ جب آپ کا گمان غلط ہوتا ہے. حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ بندے کو ویسے ملتا ہے اس کا گمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ شیطان بھی تو قیامت کے روز کیا کہے گا نا کہ میں نے تو صرف اس کو ایک آئیڈیا دیا تھا، کرنے والا تو یہ خود ہی تھا. تو بیٹا جب ہم یہی گمان رکھتے رہیں گے نا کہ کہیں کسی نے ایسے تو نہیں کر دیا. دیکھیں، جو مومن ہے نا اس کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا، یہ چیز یاد رکھیے گا. حدیث میں ہے کہ مومن کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا. یہ اگر مگر کاش یہ ہمارا نہیں ہے. اگر رشتہ نہیں ہو رہا اللہ کے حکم سے نہیں ہو رہا، اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا. حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو فجر کا پابند ہے اس کا ضامن اللہ ہے. کیا ہم دعا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ سے؟ کیا ہم اتنی بڑا گمان کر کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ یہ دعا نہیں کر سکتے کہ یا اللہ میرے لیے آسانی فرما؟ کیا ہم اللہ سے یہ دعا نہیں کر سکتے ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر؟ ٹھیک ہے. تو دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اپنی فجر پکی کریں، اپنی نمازیں پکی کریں اللہ تعالیٰ سے. دیکھیں ہمیں مانگنے کو تیار ہے. اچھا دیکھیں، ہم لوگ نا زیادہ جادو کو اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں. ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جادو سے زیادہ جو خطرناک چیز ہوتی ہے نا وہ نظر بد ہوتی ہے. نظر بد کے بارے میں ہے کہ یہ اونٹنی کو نا جو ہے اس میں پہنچا دیتی ہے، ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. یعنی کہ انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے ایک نظر بد کی وجہ سے. ٹھیک ہے. دیکھیں دو چیزیں تقدیر توڑنے والی ہے. نمبر ایک دعا، نمبر دو جو ہے یہ یہ نظر بد. ٹھیک ہے. یہ دو چیزیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے طریقے بتا دیے ہیں کہ آپ نے نظر بد سے کیسے بچنا ہے اور آپ نے جادو سے کیسے بچنا ہے. تو پھر ہمیں کاہن کے پاس یا کسی بندے کے پاس مسجد جانے کے لیے کیا ضرورت ہی نہیں ہے نا. تو اگر آپ صبح شام کی دعائیں بھی پڑھتے ہیں نا آپ کی نظر بھی ٹوٹ جائے گی، آپ کا جادو بھی ٹوٹ جائے گا. حجامہ کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے بھی جادو ٹوٹتا ہے. کھجوریں، 7 کھجوریں کھانے سے جادو ٹوٹ جاتا ہے. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ جادو ہی ہو. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو منع کیا ہے کہ وہ مغرب کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے نا اس میں وہ گھر سے باہر نہ نکلیں. وہ جو ہے کیونکہ اس وقت ایک شیطان ہوتا ہے جو کہ اپنا جو شکار ہوتا ہے نا اس کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے. تو اس میں بعض اوقات وہ یا تو بچوں کا نقصان کر دیتا ہے یا وہ خواتین کا، کیونکہ یہ کمزور ہوتے ہیں. مردوں کو منع نہیں کیا. تو یہ مغرب کے بعد نا کوئی 20-25 منٹ ہوتے ہیں، اس میں کوشش کریں کہ آپ لوگ کھلے آسمان کے نیچے نہ جائیں. ٹھیک ہے. تو اس کو اوائڈ کریں. اور یہ باقاعدہ یہ جو ہے حدیث کا مفہوم ہے. مجھے پہلے ہی اس بات پہ یقین نہیں آتا تھا جب نانیاں دادیاں بتاتی تھی، بٹ جب میں نے اس چیز کو اسٹڈی کیا تو یہ باقاعدہ جب میں نے حدیث پڑھی تو پھر مجھے اس پہ واقعی یقین آیا. تو 20 to 25 منٹس جو ہے نا ذرا گھر میں ہی رہا کریں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ میں نے کہا نا یہ جو شیطان ہوتا ہے نا یہ انسان کے جو جسم میں یہ جو خون ہے نا اس کے ساتھ گردش کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے اندر جو ہے یہ شیطان جو ہے وہ آپ کے اندر گردش کر رہا ہے. اور یہ جو میوزک ہم سنتے ہیں، اب شیاطین کیسے آپ کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے؟ نمبر ایک بہت زیادہ غصے کی حالت میں، نمبر دو میوزک کی حالت میں. ٹھیک ہے. کیونکہ میوزک کی حالت میں نا آپ کی ہارٹ بیٹس جا کے نا میوزک کے ساتھ بھی مل جاتی ہیں. اور میوزک کو کہا گیا کہ یہ شیطان کا باجا ہے، یعنی کہ یہ شیطان کی اذان ہے. تو آپ جتنا مرضی احادیث سنتے رہیں، آپ نے تھوڑی دیر کے لیے گانا سن لیا ہے یا کوئی میوزک سن لیا نا، آپ کی ساری وہ ہدایت ساری ایک سائڈ پہ، آپ کا نالج ایک سائڈ پہ اور وہ شیطان کی اذان ایک سائڈ پہ. تو میوزک کو اسپیشلی اوائڈ کریں. دیکھیں اگر آپ نے جادو سے بچنا ہے، آپ نے نظر بد سے بچنا ہے، یا پھر آپ نے شیاطین سے بچنا ہے تو شیطانی کاموں سے بچیں. سب سے امپورٹنٹ چیز وہ چیز جو جس کے مطلب جیسے فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے، حدیث میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے شیطان جو ہے وہ الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے، وہ سیدھے ہاتھ سے نہیں کھاتا. بعض اوقات اکثر لوگ الٹے ہاتھ سے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کھا بھی رہے تھے، لیکن کام کا تو نہیں ہے، لیکن جو کھانا ہے نا وہ پی سکتے ہیں آپ الٹے ہاتھ سے لیکن آپ کھا نہیں سکتے. آپ دیکھیں برگر پیزا کھاتے ہوئے ہم اکثر لیفٹ ہینڈ سے کھاتے ہیں اور رائٹ ہینڈ سے ہم بوتل پی رہے ہوتے ہیں. تو سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں. اسی طریقے سے جو شیطان ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بنایا تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ تو نے شیطان کا تو انسان کا تو رزق بنایا، تو نے میرا نہیں بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کا جو بھی بچا ہوا ہوگا وہ تیرا کھانا ہوگا. ٹھیک ہے. وہ تیرا رزق ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم
اپنے شیطان کو ہم جتنا کھانا چھوڑتے ہیں نا وہ شیطان کے پیٹ میں جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اس سے آپ کا قرین اور اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ اچھا اب اس میں آپ سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھیں آپ جو ایک گلاس کے اندر جو پانی تھوڑا سا بھی چھوڑتے ہیں نا وہ شیطان کے پیٹ میں جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو کھانا چھوڑتے ہیں وہ شیطان، اس سے آپ کا جو پرسنل جن ہے وہ اسٹرانگ ہو رہا ہے، وہ جتنا اسٹرانگ ہوگا آپ کے اندر نیگیٹو اتنی زیادہ آئیں گی۔ صرف جادو نہیں ہے، اب دیکھیں ہم شیطان کو کیسے کیسے اسٹرانگ کرتے ہیں اپنے شیطان کو۔ ایک اور چیز ہم یہ کہتے ہیں، اکثر بچوں کو کہتے ہیں تم پہ جن آ گیا، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح مت کہا کرو، حدیث کا مفہوم ہے، کیونکہ اس طرح جب ہم کہتے ہیں نا کہ اس پہ تو شیطان آ گیا کسی بھی مسلمان کے بارے میں، تو شیطان پھول کے اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ چھت سے بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اس طرح کی چیزیں شیاطین کو نہیں ان کی فوڈ پرووائڈ کرنی جس سے کہ وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں۔